اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو کمانا چاہتا ہے، جو دنیا کو بنانا چاہتا ہے. یہ ٹرانسلیشن تو میں کر رہا ہوں، ورنہ اللہ نے تو دنیا کا نام دنیا بھی نہیں لیا، اللہ نے تو دنیا کا نام عاجلہ لیا ہے. عاجلہ کا مطلب جلدی ختم ہو جانے والی. اس دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے. اس کا نام ہی اللہ نے عاجلہ رکھ دیا. من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اجلنا لہو فیہا ما نشاء، اس کو دنیا میں ہم جتنی چاہیں گے اتنی دنیا کی نعمتیں دیں گے. لیمن نوریدو، دنیا کی نعمتیں ہم جس کو چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے ہم اس کو دے دیں گے. ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن چونکہ اس کے دل میں آخرت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس کے دل میں آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ دنیا کے لیے سوتا تھا، وہ دنیا کے لیے جاگتا تھا، وہ دنیا کے لیے دوڑتا تھا، اس کی دوڑ دھوپ بھی دنیا کے لیے، وہ سوچتا تھا دنیا کے لیے، وہ اٹھتا تھا دنیا کے لیے، وہ بیٹھتا تھا دنیا کے لیے، اس کی زندگی میں آخرت نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے انسان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے اور ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے اس کو. ومن اراد الآخرۃ، میرے بندو تم اگر آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، وسعى لها سعيها، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہو مومن، اور وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ توحید والا ہوتا ہے، جو درگاہوں پہ جا کر کے اپنے سر کو جھکائے، وہ پیدل حج کرے، اس کے حج کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کیا ملنے والا نہیں ہے. جو توحید والا نہ ہو، جس کے اندر توحید نہ ہو، وہ پیدل کیا، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر کے حج کر لے، اس کے حج کا اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ جیسے مئو کے لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں، جیسے آپ کے شہر کے بہت سارے لوگ پردیس میں رہتے ہیں، بہن کی شادی ہے نہیں آ پا رہے ہیں، ماں کا جنازہ ہے نہیں آ پا رہے ہیں، گھر میں ضروری پروگرام ہے نہیں شامل ہو پا رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے مگر مجبور ہیں. وہ رہ رہے ہیں سعودی عرب میں، وہ رہ رہے دبئی میں، مگر ان کا دل لگا ہوا ہے ان مئو کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر. اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی پردیس میں زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر جو سفر کے اندر نکلا ہے، وہ راستے میں کہیں ہالٹ آتا ہے، کہیں اسٹیشن آتا ہے، کہیں اترنے کی جگہ آتی ہے، وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، 2-4 دن رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. اے عبداللہ تم دنیا میں پردیسی کی طرح یا مسافر کی طرح زندگی گزارو، تم دنیا سے دل نہ لگاؤ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اپنے لیے ہم 100 فائدے کی باتیں سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے 100 نقصان کی باتیں سوچتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب وہ سامان لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب سامان دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. میرے بھائی یہاں صرف ترازو کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں صرف سامان لینے کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم حقوق کے معاملے میں بھی ہمارا یہی حال ہے. باپ یہ چاہتا ہے بیٹا فرما بردار ہو جائے، لیکن باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. بیٹا یہ چاہتا ہے باپ کی پورا ترکہ اور حق اور حصہ مل جائے، لیکن زندگی بھر باپ کی خدمت نہیں کرتا. شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی اس کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کو شکایت ہے شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر آ گئی. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دینے کی باری آتی ہے، جب حق ادا کرنے
مرنے کی باری آتی ہے تو تم تو ڈنڈی مارتے ہو, تم تو کمی کرتے ہو, اور جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو تم پورا پورا تولتے ہو. اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. او بے ایمانو, او چورو, او ڈنڈی مارنے والو, کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا تمہیں ایک دن مرنے کے بعد اٹھ کر کے جانا ہے لیوم عظیم, قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن ساری کی ساری کائنات, سارے کے سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دیں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج اس مسجد میں اس دینی پروگرام میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی. ہم ان نوجوانوں کے بھی شکر گزار ہیں جن کی محنت اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. ایک ایسے دور میں جب مختلف قسم کی برائیاں اور فتنے سماج میں موجود ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اس طریقے کی مجلسیں ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہیں، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
آج کے اس پروگرام میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں، مجھے ابراہیم بن ادہم کا ایک قول یاد آتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کون ہے؟ یہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ما لنا لا یستجاب لنا، ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے بتایا کہ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی 10 وجہ ہے۔ عرفتم اللہ ولم تطیعوہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنتہ، اللہ کے رسول کو تم پہچانتے ہو لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے۔ وعرفتم القرآن فلم تعملوا بہ، تم قرآن کی عظمت کو بھی جانتے ہو، قرآن کا مقام بھی تم جانتے ہو لیکن قرآن کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ وعرفتم نعم اللہ فلم تعدوا شکرہا، تم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو تم پہچانتے ہو لیکن ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وعرفتم الجنت فلم تطلبوها، تم جنت کو جانتے ہو، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جانتے ہو مگر جنت کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، جنت کو طلب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ وعرفتم النار فلم تہربوا منها، تم جہنم کو بھی پہچانتے ہو لیکن جہنم سے بچنے کی تم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ وعرفتم الشیطان فلم تحاربوه ووافقتموه، شیطان کو بھی تم پہچانتے ہو لیکن شیطان کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے تم شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہو، شیطان سے ساٹھ گانٹ کر کے بیٹھے ہو۔ وعرفتم الموت، تم موت کو بھی پہچانتے ہو، تم نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فلم تستعدوا له، لیکن تم موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفنایا ہے، ان کو قبرستان چھوڑ کے تم آئے ہو۔ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، لیکن پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ، اور اپنے عیب کو چھوڑ کر کے تم لوگوں کے عیب کے چکر میں پڑے ہو۔ کس کے اندر کون سا عیب ہے، تمہیں دنیا کے عیب کی فکر ہے لیکن اپنے گریبان میں تمہیں جھانکنے کی فرصت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادہم کا یہ قول ہمارے اور آپ کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں آخرت کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس کہاں ہے؟ بھئی ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ہم گول ٹوپی لگاتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں۔ یہ پہچان تو نہیں بتائی گئی شریعت میں مسلمان کی۔ مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں مانتے ہیں تو پھر آپ کو ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا جس کو ایمان کے ارکان کہا گیا، جس کو ایمان کا حصہ کہا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں انسانی شکل میں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مل ایمان، و ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن کے اوپر تم ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اوپر تم ایمان لاؤ، اچھی ہو یا بری ہو۔
یہ ایمان کے 6 پلرز ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان کو مانے بغیر، ان کی دل سے تصدیق کیے بغیر، ان کو تسلیم کیے بغیر، ان کا اقرار کیے بغیر آپ مومن نہیں ہو سکتے. اس میں ایک چیز ہے، قیامت کے دن پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، تو اب قیامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں، عذاب قبر سے لے کر، پل صراط سے لے کر، میدان محشر سے لے کر، قیامت کے دن کی سختیوں سے لے کر، میزان عمل سے لے کر، جنت و جہنم کے فیصلے سے لے کر A to Z، وہ ساری ڈیٹیل جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہماری شریعت میں اللہ کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان، یہ دونوں جوڑا ہے، پیر ہے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آخرت کو نہیں مانیں گے. آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل. توحید ہے تو آخرت پر ایمان بھی ہوگا. یہ پیر ہے، یہ جوڑا ہے. کبھی آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں پر غور کیجیے. اللہ کے پیارے نبی اکثر ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی دونوں چیزوں کا پیرالل ذکر کرتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یہ پیر ہے، جوڑا ہے. آپ لا الہ الا اللہ کا لاکھ اقرار کر لیں، اگر آپ کے دل میں آخرت کا احساس نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بار بار ہم قیامت کے دن کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی یاد کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو بہت مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، اور مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آخرت یہ توحید کا اٹوٹ حصہ ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں جزو لا ینفک ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں آخرت پر بھی آپ کا ایمان ہونا کمپلسری اور ضروری ہے. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسلام جب یہ کہتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا کر کے کٹیا بنا کر کے اللہ کی عبادت کرو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو. تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، دولت کے ذریعے تم آخرت کی تیاری کرو. تمہیں اللہ نے شہرت اور عزت دی ہے، اس کے ذریعے تم آخرت کی تیاری کرو. تمہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، اپنے علم کے ذریعے تم آخرت کو بہتر بناؤ. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تم اپنی دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حق ہے، جو تمہارا حصہ ہے، تمہیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں اس کو بھی اپنانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. شادی ہوئی،
بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، نفلی روزہ، رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، بیوی بیچاری پریشان ہے، عبادت کا معاملہ ہے، منع بھی نہیں کر سکتی، روک بھی نہیں سکتی۔ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنی بہو سے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرا بیٹا، میرے بیٹے کی طرف سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ بہو نے اشارے میں کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو رات میں تہجد اور دن میں روزہ رکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے، بیوی کا حق وہ کیا ادا کرے گا؟ اب چونکہ میٹر ایسا تھا، باپ بیٹے سے ایسی بات تو نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو سمجھائیے آپ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، یا عبداللہ الم اخبرنک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے پتہ لگا ہے تم دن میں روزہ رکھتے ہو، تم رات میں تہجد پڑھتے ہو۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، بالکل صحیح پتہ لگایا۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ تم ایسا نہ کرو، قم ونم، تم قیام اللیل بھی کرو اور رات میں آرام بھی کرو، سم وافطر، تم روزہ بھی رکھو لیکن گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھو، فإن لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وإن لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر میں آنے والے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، نہیں۔ عیسائیوں کے یہاں رہبانیت تھی، آج بھی عیسائیوں کے ہاں چرچ میں جو عورتیں رہتی جن کو نن کہا جاتا ہے، وہ شادی نہیں کرتی زندگی پر، وہ کہتی ہیں ہم نے اپنے آپ کو چرچ کے لیے، کلیسا کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام کے اندر ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے تردید کی قرآن کے اندر، قرآن کے 27ویں پارے میں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اے عیسائیوں تم نے جو یہ طریقہ اپنایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تم نے رہبانیت اختیار کر لی، تم نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا، یہ طریقہ ہم نے نہیں دیا تھا، اس کو تم نے خود سے گڑھ لیا تھا۔ پتہ یہ بھی چلا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ چلے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے منمانا طریقہ نہیں چلے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، اسلام تو یہ کہتا ہے آپ نے اگر حلال کمائی اپنے بچوں کو لا کر کے کھلائیے، اپنی بیوی کو لا کر کے کھلائیے، کاروبار کے ذریعے، نوکری کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، آپ نے کام تو دنیا کا کیا ہے، آپ راشن بتائی تو اپنے گھر کی لے کر کے آئے ہیں، آپ نے تو اپنے بچوں کی فیس ادا کی ہے، آپ تو اپنی بیوی کے کپڑے لے کر کے آئے ہیں، کام تو یہ سارے دنیا کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ نے حلال کمائی کے ذریعے اپنے بال بچوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تب تقی بہا وجہ اللہ، اگر آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کا مقصد اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، تو اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرنے والی اس رقم کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حتی اللقمۃ التی تضعها فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے جامع دعا ہمیں کون سی سکھائی گئی؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، یہ وہ دعا ہے جو ہمارے حاجی اور عمرہ کرنے والے ہمارے بھائی جب حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ تو فکر آخرت کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ۔
پھر اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں. دنیا منزل نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں رہ کر کے آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی. آئیے ذرا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں فکر آخرت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو کمانا چاہتا ہے، جو دنیا کو بنانا چاہتا ہے. یہ ٹرانسلیشن تو میں کر رہا ہوں، ورنہ اللہ نے تو دنیا کا نام دنیا بھی نہیں لیا. اللہ نے تو دنیا کا نام عاجلہ لیا ہے. عاجلہ کا مطلب جلدی ختم ہو جانے والی. اس دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے. اس کا نام ہی اللہ نے عاجلہ رکھ دیا. من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اجلنا لہو فیہا ما نشاء، اس کو دنیا میں ہم جتنی چاہیں گے اتنی دنیا کی نعمتیں دیں گے. لمن نریدو، دنیا کی نعمتیں ہم جس کو چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے ہم اس کو دے دیں گے. ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن چونکہ اس کے دل میں آخرت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس کے دل میں آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی. وہ دنیا کے لیے سوتا تھا، وہ دنیا کے لیے جاگتا تھا، وہ دنیا کے لیے دوڑتا تھا. اس کی دوڑ دھوپ بھی دنیا کے لیے، وہ سوچتا تھا دنیا کے لیے، وہ اٹھتا تھا دنیا کے لیے، وہ بیٹھتا تھا دنیا کے لیے. اس کی زندگی میں آخرت نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے انسان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے اور ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے اس کو. ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے وہ کوشش بھی کرے گا. ارادہ ایک الگ چیز ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ارادہ کر لو ثواب مل جائے گا. نہیں نہیں، ارادہ پلس کوشش ہونی چاہیے. آپ فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتے ہیں، آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا، گھر میں ماں سے بول دیا، بھائی سے بول دیا مجھے نماز کے ٹائم اٹھا دینا. موبائل کا الارم بجتا رہا، باپ اور بھائی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، گہری نیند تھی، آپ سوئے رہ گئے، آپ دیر میں نیند کھلی. یہ تو ایکسکیوز ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے نہ تو کوئی پلاننگ کی، نہ آپ نے کسی کو اٹھانے کو بولا، نہ آپ نے موبائل میں الارم سیٹ کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں صاحب میری نیند نہیں کھلتی، میں فجر کیسے پڑھوں؟ یہ نہیں چلے گا. آخرت کی تیاری کے لیے صرف ارادہ کافی نہیں. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، کہتے مولوی صاحب دعا کرو. مولوی صاحب کے دعا کرنے سے آپ نماز پڑھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی دکان نہ کھولیں اور مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب دعا کرو پیسہ آ جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. پیسہ آنے کے لیے تو دکان کھولنی پڑے گی، آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کو دنیا کے کاموں کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور آخرت کو آپ دعا کی بدولت رکھا دیتے ہیں. اللہ نے اس کا رد کیا یہاں پہ. ومن اراد الاخرۃ، میرے بندو تم اگر آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، وسعى لها سعيها، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وهو مومن، اور وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ توحید والا ہوتا ہے. جو درگاہوں پہ جا کر کے اپنے سر کو جھکائے، وہ پیدل حج کرے، اس کے حج کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کیا ملنے والا نہیں ہے. جو توحید والا نہ ہو، جس کے اندر توحید نہ ہو، وہ پیدل کیا، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر کے حج کر لے، اس کے حج کا اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایمان اور توحید کے بغیر کسی نیکی کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے فرمایا جو آخرت کی تیاری کرے، وسعى لها سعيها، اور آخرت کی کوشش بھی کرے، وہ مومن، اور وہ ایمان والا بھی ہو، وہ توحید والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کی جائے گی، ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ میرے بھائی.
دنیا کو منزل مت بناؤ، منزل آخرت کو بناؤ. دنیا تو خود آپ کے قدموں پہ چل کے آئے گی. جانتے ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے سالم بن عبداللہ. حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم بن عبداللہ. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اس دور کا خلیفہ امیر المومنین ہشام بن عبد الملک بھی طواف کر رہا تھا. وہ پہچانتا تھا، بہت مشہور شخصیت تھی سالم بن عبداللہ کی. حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، نیک ہیں. ہشام نے حضرت سالم کا ہاتھ پکڑا، کہا اے سالم بہت زمانے کے بعد آپ نظر آئے ہیں، آج اللہ کے گھر میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، سلنی حاجتن، اے سالم آپ کو اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، آپ بے جھجک مجھ سے بولیں، میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا. حضرت سالم نے کہا استحیی من اللہ ان اسأل غیرہ فی بیتہ، اللہ کے گھر میں کسی اور سے میں کچھ مانگوں یہ مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے شرم آتی ہے. میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اگر مجھے کچھ چاہیے تب بھی میں آپ سے نہیں بولوں گا. ہشام خاموش ہو گیا. حضرت سالم نے طواف کیا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، حرم کے باہر نکلے. ہشام بھی باہر نکلا، اس نے پھر ہاتھ پکڑا، کہا اے سالم اب تو آپ اللہ کے گھر کے پاس نہیں ہیں، اب تو آپ مسجد حرام کے باہر آ چکے ہیں. اے سالم اب آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیں، میں آپ کی ضرورت کو پوری کروں گا، میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے. کہا کہ اے ہشام کیا مانگوں تم سے، من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، تم سے دنیا کا سوال کروں یا آخرت کا سوال کروں؟ یہ بتاؤ کہ تم میری کون سی ضرورت پوری کرو گے، تم دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ ہشام بولا کہ آخرت کی ضرورت تو میں پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے میں پوری کر دوں گا. حضرت سالم نے فرمایا ما سألت الدنیا عمن یملکها فکیف اسألها ممن لا یملکها. اے ہشام، اے وقت کے خلیفہ، اے امیر المومنین، آپ مجھ سے دنیا کا سوال کرنے کی بات کرتے ہیں. ارے دنیا کا جو مالک ہے، جو اللہ ہے، جو میرا رب ہے، اس کی بارگاہ میں آج تک میں نے دنیا کا کوئی سوال نہ کیا. میں نے اس سے تو دنیا مانگی ہی نہیں، میں تم سے کیوں دنیا مانگوں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. جو دنیا کا مالک ہے میں نے آج تک اس سے بھی دنیا نہیں مانگی. یہ تھے ہمارے اسلاف، دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنایا. اللہ کے پیارے نبی کی زندگی دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی دولت نے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دی، مگر آپ نے اپنی زندگی کو بہت ہی سادہ رکھا، کیونکہ آپ ساری کائنات کے آئیڈیل تھے. معمولی سی چٹائی پر آپ لیٹا کرتے تھے، روکھا سوکھا آپ کھایا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں وہ دور بھی آیا 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہے نہ جلے. وہ دور بھی آیا کہ آپ کے گھر میں 2 مہینے تک فاقے کی نوبت آئی. وہ دور بھی آیا کہ آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے. اور وہ دور بھی آیا کہ آپ نے بکرے کی پوری ران بھی آپ کے سامنے لائی گئی. وہ دور بھی آیا کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. لیکن آپ نے دنیا کی زندگی کو کبھی اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں لو اتخذنا لک ویتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ اس معمولی چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہم سے دیکھے نہیں جاتے. اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، آپ اجازت دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ مالی ولی دنیا
ہو لوگو میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا الا کراکبن استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، ارے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہو لوگو یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، مجھے دنیا کی لالچ تم نہ دو، مجھے دنیا کے عیش و آرام کے آفر مجھے پیش نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی۔ آخرت کو ٹارگٹ بنانا ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات بولوں، جو آخرت کو ٹارگٹ بنائے گا دنیا تو جھک مار اس کے قدم چومے گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ حدیث ہے۔ کچھ نہیں سمجھے، اگر یہ حدیث سمجھ لیے سمجھ لو پوری تقریر سمجھ لی۔ کہ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت الاخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا، جس کے دل میں یہ سودا سما گیا، جس کے دل میں یہ چنتا بیٹھ گئی، جس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ مجھے اپنی آخرت کو بنانا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ غنی کا مطلب وہی نہیں ہوتا ہے جس کے پاس بہت اونچا مکان ہو، غنی کا مطلب وہی نہیں ہوتا ہے جس کے گھر میں روزانہ بہترین کھانے بنتے ہوں۔ غنی تو وہ ہے جس کے گھر میں معمولی کھانا بنتا ہو، معمولی مکان میں رہتا ہو، اور یعنی مالی اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہو مگر اس کے دل میں سکون ہو، اس کے دل میں آرام ہو، اس کو ٹینشن نہ ہو، وہ رات میں آرام کی چین کی نیند سوتا ہو، صبح اٹھ کر کے چین سے اپنے کام پہ چلا جاتا ہو۔ وہ سکون کی دولت جو اللہ دیتا ہے میرے بھائی، بڑے بڑے کروڑ پتی اس دولت سے محروم ہیں۔ جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا، وہ دل کا تونگر بن جائے گا، دل کا مالدار بن جائے گا۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم کو، اس کے مسائل کو، اس کی چنتاؤں کو دور کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی، دولت چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا تو دنیا نہیں ملے گی، دنیا تو چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ اور جس نے اپنی زندگی کا مشن صرف دنیا کو بنایا، اس کی زندگی میں آخرت کی کوئی تیاری نہیں، وہ ایک ایک پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے، کیا مجال ہے کہ اس کا ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچہ ہو جائے۔ وہ 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، ایک بار بھی اس کی پیشانی اللہ کے در پہ نہیں جھکتی، اس کا رہن سہن، اس کا کھان پان، اس کی زندگی سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کا کیا حال ہوگا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی آنکھوں کے سامنے فقیری لا دے گا۔ دنیا میں وہ انسان ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کچھ ہو کر کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بری سچویشن ہوتی کہ سب کچھ ہے مگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھئی دولت ہے آپ کے پاس، آپ کا باپ آپ کے پاس نہیں، آپ کی ماں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے دور ہیں، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کی بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کاہے کی دولت بھائی، کاہے کی دولت، کیسی دولت؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جو دنیا دار، دنیا پرست ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لے آتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو، اس کی چنتاؤں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ دنیا تو میرے بھائی ہمارے مقدر میں جتنی لکھی ہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمارے حصے کی روزی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے 4 مہینے 120 دن کے ہم تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے روح پھونکی اور 4 چیزوں کو لکھا فرشتے نے۔ ہماری روزی روٹی کو لکھا اس نے، ہماری عمر کو لکھا اس نے، ہمارے عمل کو لکھا اس نے، اور ہمارے بدبخت اور بدنصیب اور خوش نصیب ہونے کا فیصلہ بھی وہیں پر لکھ دیا اس نے۔ ہماری قسمت لکھ دی گئی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دی گئی۔
حرام کمائی کھانے والا، حرام کے در پہ جانے والا کیا اپنی قسمت سے زیادہ پالے گا؟ نہیں میرے بھائی، تیری ماں کے پیٹ میں تیری قسمت لکھی جا چکی. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا پرست کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا. دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ جیسے مئو کے لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں، جیسے آپ کے شہر کے بہت سارے لوگ پردیس میں رہتے ہیں. بہن کی شادی ہے نہیں آ پا رہے ہیں، ماں کا جنازہ ہے نہیں آ پا رہے ہیں، گھر میں ضروری پروگرام ہے نہیں شامل ہو پا رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے مگر مجبور ہیں. وہ رہ رہے ہیں سعودی عرب میں، وہ رہ رہے دبئی میں، مگر ان کا دل لگا ہوا ہے ان مئو کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر. اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی پردیس میں زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر جو سفر کے اندر نکلا ہے، وہ راستے میں کہیں ہالٹ آتا ہے، کہیں اسٹیشن آتا ہے، کہیں اترنے کی جگہ آتی ہے، وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، 2-4 دن رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے. اے عبداللہ تم دنیا میں پردیسی کی طرح یا مسافر کی طرح زندگی گزارو، تم دنیا سے دل نہ لگاؤ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کیا لے کے جاتا ہے انسان دنیا سے؟ ڈومن پورا کے جو سب سے بڑے پیسے والے کروڑ پتی ارب پتی رہے ہوں گے، وہ آج وہ بھی اپنی موت کے بعد قبرستان میں مٹی منو مٹی کے نیچے دفن ہوں گے. آج کوئی بہت بڑے عہدے پر ہے، کوئی بہت بڑا منسٹر ہو گیا، کوئی بہت بڑا پیسے والا ہو گیا، کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہو گیا، کل اس کو بھی قبرستان جانا ہے میرے بھائی. سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اپنے ٹائٹل، اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنی بنگلہ، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. بہت بڑا پیسے والا تھا قارون، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس. اللہ نے کہا کہ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. کیا انجام ہوا قارون کا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا اور قارون کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا. نہ قارون بچا، نہ قارون کا خزانہ بچا، نہ قارون کا محل بچا. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بڑا ناز تھا اس کو اپنی حکومت پر. موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا ہاذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ تیری کیا اوقات ہے، تو میرے سامنے باتیں کر رہا ہے، میں تو مصر کا بادشاہ ہوں، میرے محل کے نیچے بڑی بڑی نہریں بہ رہی ہیں، تو کیا مجھ سے بات کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی نہروں پہ ناز ہے، انہی نہروں میں تجھے ڈبا ڈبا کے ماروں گا. جس کو جس چیز پر ناز ہے اللہ اسی کو اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. قوم عاد اپنے زمانے کی بڑی اسٹرانگ قوم تھی، لمبے تڑنگے لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتے تھے. اس زمانے کا ان کا یعنی فن تعمیر کے کتنے ماہر لوگ تھے. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیج دیا. جس قوم کو اپنی طاقت پہ ناز تھا اللہ نے ہواؤں کے ذریعے پٹک پٹک کے مار دیا. فرعون کو اپنی حکومت پہ ناز تھا، اپنی ندیوں پہ، اپنی نہروں پہ ناز تھا، اللہ نے اس کو دریائے قلزم میں ڈبو ڈبو کے مار دیا. اور جب فرعون ڈوب گیا اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن میں، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. فرعون کو دیکھو، بڑے بڑے محل کو چھوڑ کے گیا، بڑے بڑے باغات کو چھوڑ کے گیا، بڑے بڑے چشموں کو چھوڑ کے گیا، عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کے گیا. کذالک وأورثناہا قوما آخرین. کل تک فرعون جس محل میں رہا کرتا تھا آج اس محل کا وارث ہم نے کسی اور کو بنا دیا. ہم نے فرعون کی دولت اور حکومت کا وارث کسی اور کو بنا دیا. میرے بھائیوں کچھ لے کر کے فرعون نہیں گیا، اور جب مر گیا اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. جب فرعون مرا نہ زمین میں کوئی رویا نہ آسمان میں کوئی رویا. ایسی بھی موت ہوتی ہے، ایسی بھی موت ہوتی ہے کہ جب فرعون مرا اس کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا نہ زمین کے اندر ہے نہ آسمان کے اندر.
اللہ کے نیک بندے جب مرتے ہیں تو انسان ہی نہیں روتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شجر، دواب، پتھر، پیڑ پودے بھی روتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیوں، دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ آج ہمارے یہاں جو بے ایمانی ہے، جو کرپشن ہے، جو بھرشٹاچار ہے، لینے کا معیار الگ ہے، دینے کا معیار الگ ہے. اپنی بیٹی کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دینا ہے، مگر اپنی بیوی کو جو مائکے سے مل رہا ہے پہلے جا کے لینا ہے. اس کا فتویٰ لگوانا ہے جا کے، مولوی صاحب ذرا فرائض کا مسئلہ نکال کے بتا دیجئے میری بیوی کا کتنا بنا. یہی ہوتا ہے نا. لینے کا معیار الگ ہے، دینے کا معیار الگ ہے. اپنے لیے ہم 100 فائدے کی باتیں سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے 100 نقصان کی باتیں سوچتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب وہ سامان لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب سامان دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. میرے بھائی، یہاں صرف ترازو کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں صرف سامان لینے کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم حقوق کے معاملے میں بھی ہمارا یہی حال ہے. باپ یہ چاہتا ہے بیٹا فرما بردار ہو جائے، لیکن باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. بیٹا یہ چاہتا ہے باپ کی پورا ترکہ اور حق اور حصہ مل جائے، لیکن زندگی بھر باپ کی خدمت نہیں کرتا. شوہر کو شکایت ہے کہ بیوی اس کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کو شکایت ہے شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا. میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر آ گئی. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دینے کی باری آتی ہے، جب حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو تم تو ڈنڈی مارتے ہو، تم تو کمی کرتے ہو، اور جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو تم پورا تولتے ہو. اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. او بے ایمانو، او چورو، او ڈنڈی مارنے والو، کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا تمہیں ایک دن مرنے کے بعد اٹھ کر کے جانا ہے؟ لیوم عظیم، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری کی ساری کائنات، سارے کے سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں گے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر کی عادت تھی راتوں کو گشت لگاتے تھے. وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ اسکوائر میل کے رقبے پر حکومت ہے، لیکن رات میں بستر پہ چین نہیں آ رہا ہے. اٹھ کر کے اپنے غلام اسلم کو لیتے ہیں کہ چلو مدینہ کی گلیوں کے جائزے لیتے ہیں. کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں کسی گھر میں اناج نہیں پہنچا، کسی گھر میں کوئی ضرورت مند ہے، چلو جائزہ لیتے ہیں. حضرت عمر نے ایک آرڈیننس بھی پاس کیا تھا، ایک قانون بھی پاس کیا تھا، اور اس زمانے میں جو قانون پاس ہوتے تھے ان قانونوں پر عمل بھی ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو باتیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں، بھاشن لمبے چوڑے دیے جاتے ہیں. ناری کا سمان کرو، عورت کا احترام کرو، اور بلاತ್ಕಾریوں کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. کرنی اور قطری میں فرق ہوتا ہے ہمارے یہاں. ملک کے سب سے بڑے عہدے پر ایک وراجمان ایک شخصیت عورتوں کی عزت کی بات کرتی ہے، ناری کے سمان کی بات کرتی ہے، اور اسی کی ناک کے نیچے 19 سال کی ایک عورت کا ریپ کرنے والے اور اس کے 3 سال کے بچے کو قتل کر دینے والے اور اجتماعی آبرو ریزی کرنے والوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. حضرت عمر کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا میرے بھائی. قانون پاس کیا، اسلامی حکومت میں کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، جرم ہے یہ، کرائم ہے یہ. قانون پاس ہو گیا. حضرت عمر رات میں گشت لگا رہے ہیں. ایک گھر سے آواز آئی، کوئی بوڑھی ماں تھی جو اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھ جا، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہمیں دودھ بیچنا ہے. بیٹی کا نام تو ام عمارہ. بیٹیوں کا نام آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے رکھتے ہیں. مولوی صاحب ہماری بٹیا ہوئی ہے، ہماری بہو نے انٹرنیٹ پہ دیکھ کے نام رکھ لیا ہے. اب تو انٹرنیٹ بیچارہ مفتی بھی ہے، علامہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اب انٹرنیٹ نام بھی بتا رہا ہے. اور ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے. صحابیات کے نام بتاؤ تو کہتے ہیں مولوی صاحب بہت پرانا ہو گیا ہے.
عائشہ، حفصہ، یہ سب نام بہت پرانے ہو گئے. اب نئے نام چاہیے تو نئے نام کہاں سے ملیں گے؟ یا تو پاکستانی سیریلوں سے ملیں گے یا پھر انٹرنیٹ سے ملیں گے. ام امارہ، بیٹی کا نام، بیٹی پیدا ہو تو یہ نام رکھو. اس لڑکی کا نام ام امارہ تھا. اس نے کہا ماں تو نے امیر المومنین کا آرڈیننس نہیں سنا، قانون نہیں سنا؟ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، ایک سخت سزا ہے اس کے اوپر. کہا بیٹی رات کے یہ سناٹے میں کون امیر المومنین کو بتانے جائے گا کہ ہم یہ کام کریں؟ امیر المومنین اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، تو چپ چاپ سے دودھ میں پانی ملا. اب بیٹی نے جو جواب دیا وہ سنیے. اس نے کہا امی جان امیر المومنین لا یرانا، تو سچ بات کہہ رہی ہے، امیر المومنین تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ رب عمر یرانا، عمر تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے. عمر کے سامنے ہم تو شاید جواب بھی نہ دینا پڑے لیکن اللہ کے سامنے تو جواب دینا پڑے گا. امی جان ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ بے ایمانی، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی ہم کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ماں خاموش ہو گئی. امیر المومنین نے اسلم سے کہا اسلم مکان کا نمبر نوٹ کر. کس کا مکان ہے یہ؟ اب پتا کر اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. اگلے دن غلام نے رپورٹ دی امیر المومنین شادی نہیں ہوئی ہے لڑکی کی. حضرت عمر نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا بھی نہیں کہ جا کے دیکھو شکل صورت کیسی ہے، گوری چٹی ہے کہ نہیں. آپ کے مئو میں ہم نے سنا لڑکیوں کا رشتہ لڑکی والے کہیں پہل نہیں کرتے، معیوب مانا جاتا ہے. صاحب لڑکے والے لڑکی والوں کیا جائیں گے، لڑکی والے کہیں چل کے نہیں جاتے. اللہ کا شکر ہے ہمارا بنارس جو ہے اس رسم سے پاک ہے. بڑی واہیات رسم ہے یہ، اس کو ختم کیجیے بھائی. لڑکیاں آج پتہ لگا کسی لڑکی کے یہاں کوئی رشتہ دیکھنے نہیں گیا، اس کی عمر نکل رہی ہے اور وہ بیچارے اسی انتظار میں کوئی آئے، ہم خود سے نہیں جائیں گے. کیا کیا ہم نے اسٹینڈرڈ اور معیار بنا کے رکھے. حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بچوں میں نے کل رات میں ایک لڑکی کی آواز سنی تھی اور آج میں نے کنفرم کر لیا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے پتہ نہیں کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا نسب نامہ کتنا عالی شان ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا ڈر اس کے دل میں ہے. میں اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی اس سے شادی کرے گا؟ آج کل کے لڑکے ہوتے کہتے دیکھو ہم نے شکل تک دیکھی نہیں، پتا لڑکی کا کچھ عطا پتا نہیں ہے، یہ آئے ہمارا رشتہ کرانے کے. اس زمانے کے باپ لوگ کیسے تھے اور اولادیں کیسی تھی. حضرت عمر کے بیٹوں میں سے عاصم آگے بڑھے، کہا ابا جان میری شادی کرا دیجیے. آپ رشتہ طے ہوا، نہ دیکھ دیکھوا ہوا، نہ منگنی کی رسم ہوئی، نہ سونے کی انگوٹھی دی گئی، نہ دنیا بھر کے خرچے ہوئے، رشتہ طے ہو گیا. میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے شادی بیاہ میں دنیا بھر کی شرائط لگا کے رکھی ہیں. اس کے بعد اگر لڑکا لڑکی جا کے تھانے پہ شادی کر رہے ہیں تو کیوں شرم سے نظریں جھک رہی ہیں؟ حالات تو ہم نے پیدا کیے ہیں، حالات تو ہم نے پیدا کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے عاصم سے کی، بہو بنا کے لائے اس کو. اور ایک بات بولوں، نیکیاں جینیٹک ہوتی ہیں. اگر ماں نیک ہے تو انشاءاللہ اولاد، بھائی ایکسیپشن ہو سکتا ہے، اچھے گھر میں برے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے، لیکن اگر ماں نیک ہے تو عام طور سے اولاد نیک ہوتی ہے. حضرت عاصم کی شادی جب اس عورت سے ہوئی، ان کی ایک بچی پیدا ہوئی، اور یہی بچی آگے چل کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ راشد کہے جاتے ان کی ماں تھی. اس لڑکی کی بیٹی ان کی ماں بنی. تو میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے فکر آخرت، اللہ کی بارگاہ میں احساس کا ڈر. کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، بے ایمانی نہیں ختم ہو سکتی. دنیا بھر کے قانون لگا دو، جب تک یہاں دل میں آپ کے ڈر نہیں پیدا ہوگا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. آج مدرسوں میں کیمرے لگ گئے تاکہ امتحان میں نقل نہ ہو، ریلوے اسٹیشن پر کیمرے لگ گئے سامان چوری نہ ہو، ایئرپورٹ پہ کیمرے لگ گئے مہیلاؤں کے ساتھ غلط سلوک نہ ہو. کیمرے لگ گئے تاکہ کیمرے دیکھ کر کے لوگ ڈر جائیں. میرے بھائیوں انسانوں کے بنے ہوئے کیمروں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے کیمرے سے ہم کب ڈریں گے؟ اللہ کا کیمرہ تو ہر وقت چل رہا ہے، اللہ کا کیمرہ تو سب ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے
اللہ نے فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، میرے بندو تم جتنے بھی اندھیرے میں کوئی کام کرو، جتنا بھی تم چھپ کر کے کوئی کام کرو، کل تمہارا کان تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کا چمڑا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہائے ہائے، اللہ نے یہ کیسا ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہے، ہمارا کان بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہماری آنکھیں بھی ریکارڈنگ کر رہی ہیں، ہم موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں اور ریکارڈ بھی کر رہی ہیں، ہم کانوں سے کیا کیا سن رہے ہیں، ہمارا کان ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے بدن کے چمڑے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس ریکارڈنگ کو یہ پیش کریں گے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، چرواہے کو بلایا، کہا بھائی ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دے، اس کی قیمت تو مجھ سے لے لے۔ چرواہے نے کہا کہ جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، مجھے تو میرے مالک نے چرانے کی ذمہ داری دی ہے، میں آپ کو اس بکری کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اچھا، بہت حیرت ہوئی ان کو کہ یہ ایک معمولی سا غلام ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس ہے کہ یہ میری بکری نہیں ہے تو میں دودھ بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کا ٹیسٹ لینا چاہیے، اس کا امتحان لینا چاہیے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں، تم اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، میں بکری کا دودھ بھی پی لوں گا، ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، اور تم اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا میں چرانے گیا تھا، جنگل میں بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، بھیڑیے کا آنا عام بات ہے، تمہارا مالک تم سے کچھ کہے گا نہیں، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ کتنا بہترین آفر دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ مقصد یہ تھا دیکھوں اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے تقوی کا لیول کیا ہے۔ وہ دیہاتی تھا، غلام تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں تھی، کسی مدرسے کا فارغ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہات کا صحراؤں کا رہنے والا ایک بدو تھا، مگر اللہ اکبر اس کے دل میں اللہ کا کیسا ڈر تھا، اس کے دل میں اللہ کا کیسا تقوی تھا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کیسا احساس تھا۔ اس نے کہا جناب آپ نے کہہ تو دیا کہ میں مالک کو بھی خوش کر دوں گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، جب کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ خیانت کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اتنا بتا دیجئے۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں بھر بھر آ گئیں، رونے لگے، مدینہ پہنچے، اس غلام کا پتہ کیا کہ وہ کس کا غلام ہے، اس کے آقا کو اس کی قیمت دے کر کے آزاد کرایا، پھر اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ تیری اس ایک جملے نے جو تو نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تیرے اس ایک جملے نے آج تجھ کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرا دیا، اور کل انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بھی تجھ کو تیرا یہ جملہ آزاد کر دے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس میرے بھائیو آج ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، آخری ٹائم ہے، بستر مر کے اوپر ہیں، گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، دیکھا حضرت عمر بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، کہا ہے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور آپ نے نبی کا بہت اچھا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب ابو بکر صدیق گئے تو آپ سے راضی تھے، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور لوگ آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نے بہت بڑا تیر مار دیا،
کسی مسجد میں کوئی بڑا چندہ دے دیا, کسی مدرسے میں بہت بڑا چندہ دے دیا, تو ہم چاہتے 10 بار ہمارا نام اناؤنس کیا جائے اور 10 بار ہمارے گلے میں مالا پہنائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. حضرت عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا. عبداللہ ابن عباس کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر کے چہرے پر سکون آ جاتا, مطمئن ہو جاتے, چلو بھائی میرے کارناموں کو لوگوں نے یاد رکھا ہے, لوگ میری خوبیوں کو جانتے ہیں. حضرت عمر نے کہا, اے عبداللہ تو میری تعریف کر رہا ہے, تو میرے کارنامے مجھے بتا رہا ہے. ارے میں نے اگر نبی کا ساتھ دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا, یہ تو اللہ کی توفیق تھی. اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے مجھ سے کام لیا. میں اگر کفر کی حالت میں چلا گیا ہوتا تو میں تو برباد ہو گیا ہوتا. میں تو نبی پر ایمان لایا, میں نے نبی کا ساتھ دیا, پھر ابو بکر کا ساتھ دیا, یہ سب تو اللہ کی نعمت تھی. مجھے ٹینشن ہے اپنی اور اپنے دور حکومت کی کہ جب میرا دور حکومت آیا تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے میرے ذریعے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو, کسی کا حق میں ادا نہ کر سکا ہوں. اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو, واللہ لو ان لی طلاع الارض ذہبا, اللہ کی قسم اگر زمین بھر کے سونا مل جائے, لفتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان ارا, تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں. میں زمین بھر کے سونا اللہ کو دے دوں اور اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں عمر کو عذاب نہیں دوں گا, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میرے بھائیوں, یہ امیر المومنین حضرت عمر کا حال ہے اور ان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یہ احساس ہے. وہ احساس ہمارے اندر نہیں. ہم تو اتنے پتھر دل ہیں کہ قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے قہقہے لگاتے ہیں. قبرستان میں بھی ہم کو دنیا موت یاد نہیں آتی, آخرت یاد نہیں آتی. عثمان غنی کو دیکھو, عثمان غنی جنت اور جہنم کی باتوں پہ نہیں روتے تھے مگر قبرستان کو, قبروں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے. پوچھا گیا ہے عثمان کیا بات ہے, تم قبرستان میں جا کر کے کیوں رونے لگتے ہو؟ کہا کہ او لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اس سے جو بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. میرے بھائیوں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں. جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی سائیڈ میں اپنے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل خاموش ہیں. تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں اور آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو جانا ہے, یہاں ہم سب کو جانا ہے, اس کی تیاری کرو. آخرت کی فکر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے میرے بھائی. دنیا میں ہم اپنے مکان کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں. میں 10 سال 20 سال سے میں آ رہا ہوں, لائف سٹائل میں لوگوں کے کتنا فرق آ گیا, مکانوں کی بناوٹ میں کتنا فرق آ گیا. پہلے کی بیٹھکوں میں اور اب کی بیٹھکوں میں کتنا فرق ہے, کھان پان میں کتنا فرق ہے. گھروں میں ہم انورٹر لگاتے ہیں, لائٹ چلی جائے تو ہمیں دقت نہ ہو, گرمی میں اے سی کا مزہ لیتے ہیں, ہمیں دقت نہ ہو. میرے بھائی, یہ 50 سال کی زندگی میں گرمی سے بچنے کے لیے اتنی محنت اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں. قبر میں گرمی سے کیسے بچیں گے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں. جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو میزان عمل ہوگا, جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا, وہ میزان کیسا ہوگا, ترازو کیسا ہوگا. میں چاہتا ہوں یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کا میزان عمل کیسا ہوگا. دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو. سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے نا, عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی اس پر رکھ دو تو بالکل ایگزیکٹ وزن بتا دیتا ہے کتنے ملی گرام کی وہ نتھیا ہے. سونار کا ترازو ہلکی سے ہلکی چیز کو تول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو کیسا ہوگا جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اللہ فرماتا ہے قرآن کے 18ویں پارے میں, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ
حبۃ من خردل آتینا بہا وکفی بنا حاسبین. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ ہمارے ترازو پر ڈسپلے ہو جائے گا, وہ ہمارے ترازو پر نظر آ جائے گا. ہمارے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. میرے بندو تمہارا حساب ہم لیں گے, ہم لیں گے. دنیا میں جو بچے اسکول میں مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہم لوگوں نے بھی جب سلفیہ میں پڑھا تھا, جامعہ سلفیہ میں, تو کچھ ٹیچر ایسے تھے جن کے بارے میں ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ نمبر دینے میں بہت سخی ہیں. یعنی اگر ہم نے تھوڑا بہت 19-20 بھی لکھا ہے تو ہمیں پتا تھا 40 نمبر کا پرچہ ہے تو 40 نمبر مل جائیں گے. اور بعض ٹیچر بہت سخت تھے. ہمارے استاد تھے, اللہ مغفرت فرمائے, مولانا عبدالسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ, بہت سخت تھے نمبر دینے میں. حدیث کا پرچہ ہم لوگ لکھتے تھے, اگر حدیث میں یہ لفظ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, ایک آدمی آیا, تو اب حدیث میں رجل کا لفظ آیا تو اب ظاہر ہے کہ ترجمہ ہم کریں گے ایک آدمی آیا, مگر مولانا عبدالسلام صاحب کہتے تھے کہ چونکہ وہ آدمی مسلمان تھا اس لیے آپ ترجمہ میں لکھیں گے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو ان کے یہاں ترجمے کی بڑی شرطیں تھیں, اور نمبر دینے میں بڑے سخت تھے. دنیا میں ٹیچر اگر سخت ہو تو اسٹوڈنٹ بیچارہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پرچے کا کیا ہوگا. میرے بھائی ہمارا حساب اللہ لے گا, اللہ. اور اللہ جب حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اور اللہ حساب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ہمارا حساب ہمارے حوالے کر دے گا. ہماری زندگی بھر کے کچے چٹھے کو اللہ تعالیٰ ہماری گردن میں ڈال دے گا. اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ڈال دیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور قیامت کے دن وہ اپنی کتاب کو خود پڑھے گا, وہ اپنے نام اعمال کو خود پڑھے گا. اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری کتاب ہے, یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹا ہے, تو خود اپنی کتاب پڑھ کر کے تو فیصلہ کر لے تیرا انجام کیا ہونا چاہیے. آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرو میرے بھائی. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے چہرے پر بڑی محنت کرتے ہو, بڑے فیس واش لگاتے ہو, بالوں میں جیل لگاتے ہو, خوبصورت کپڑے پہنتے ہو. اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. جائز حدود میں رہ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ. جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی خوبصورتی پر اگر آپ کیئر کرتے ہو, اپنے چہرے کی, اپنے بدن کی, اپنے کپڑے کی, کوئی پرابلم کی بات نہیں. مگر یہ بھی سوچو کہ دنیا میں جس چہرے کو ہم نے اتنا بچا کے رکھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن کی آگ میں اس چہرہ جھلسا دیا جائے. اللہ نے فرمایا تلفہ وجوہہم النار, جہنم کی آگ انسانوں کے خوبصورت چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, بڑے بڑے ہینڈسم, بڑے بڑے اسمارٹ اور خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں جہنم کی آگ میں جانے کے بعد بدصورت بن جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حقوق کو, جس طریقے سے ہم حقوق کو لینا جانتے ہیں, اللہ ہمیں اپنے حقوق کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے اندر جواب دہی کا احساس پیدا فرمائے. رب العالمین ہمارے اندر جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر بلا ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن علاقوں میں لوگ بارش زیادہ ہونے سے پریشان ہیں اللہ وہاں بارش کو روک دے, اور جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں وہاں اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. کئی علاقے ملک کے ایسے ہیں جہاں اس وقت سیلاب سے لوگ پریشان ہیں, اللہ ان علاقوں میں بھی اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.